عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم، میں مسز اسرا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا لیکچر سبق جھوٹے آدمی فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ کا ہے، جس کے مصنف مولوی ذکاء اللہ ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، پہلے ہم مولوی ذکاء اللہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، جو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ دیا گیا ہے۔ مولوی ذکاء اللہ 1832 میں پیدا ہوئے، وفات نومبر 1910 میں ہوئی۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا، یعنی وہ ان کے کلاس فیلوز ہو گئے تھے، اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے اور آپس میں بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کے اوپر توجہ دیتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے تھے۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے، یعنی 7 سال تک اردو اور فارسی کی تعلیم دیتے رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے، یعنی تمام جتنے آس پاس کے اسکول تھے یا مدرسے تھے ان کے ڈپٹی انسپیکٹر مقرر ہو گئے تھے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرری آیا، یعنی اپائنمنٹ لیٹر انہیں مل گیا، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میول سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اسی کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار لی۔ خانہ نشین سے مراد اکیلے گھر میں رہ کر انہوں نے تصنیف و تالیف میں زندگی گزار دی۔ مولوی ذکاء اللہ کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے کہ اس میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ مسلم یونیورسٹی کون سا ایسا خاص عالم پیدا کریں گی جو آج تک پیدا نہیں ہوئے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ اگر مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر ان جیسے عالم پیدا کرے گی، یعنی جب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب عالم بنے گا تو وہ مولوی ذکاء اللہ جیسا ہی عالم بنے گا۔ ان کی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہیں، کریم النفس یعنی نیک دل اور سخی، وسیع الاخلاق یعنی اخلاق کے بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، منکسر المزاج یعنی طبیعت میں ان کی عاجزی تھی، دماغ یعنی تنگ نظر نہیں تھے بلکہ ذہین تھے، متنوع معلومات قسم قسم کی ان کو معلومات حاصل تھیں، کثیر التصانیف یعنی بہت ساری انہوں نے کتابیں تصنیف کی، خیر خواہ عامہ خلق، مخلوق خدا کے ہمدرد ہونا، فیاض طبع یعنی طبیعت کے سخی، راسخ الاعتقاد یعنی پکے ارادے کے مالک اور ایمان کا مضبوط ہونا، صلح کل یعنی ہر ایک سے دوستی رکھنے والا، مرنجان مرنج یعنی کسی کو رنجیدہ نہ کرنا بلکہ خود رنجیدہ ہو جانا۔ مولوی ذکاء اللہ کی تصانیف تھیں تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین قیصری، فرہنگ فرنگ وغیرہ وغیرہ۔ مولوی ذکاء اللہ کی تحریریں سادہ اور سپاٹ، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ شامل نہیں ہوتی، نمود و نمائش نہیں ہوتی، بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی تصنیف محاسن اخلاق میں اصلاحی مضامین کے ذریعے معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مولوی ذکاء اللہ کا یہ مضمون بھی اسی تصنیف سے لیا گیا ہے، یعنی محاسن اخلاق سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، میں نے مصنف کے تعارف میں اہم جملوں کو یا چند سطور کو خط کشیدہ کیا ہوا ہے، وہ آپ کے قصوری انتخابی سوالات میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ کافی تو میں نے خط کشیدہ کیے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہر سطور جو ہے بہت اہم ہے۔ ان میں سے آپ نے ان کو شامل کر کے اور ٹوٹل 15 سوالات جو ہیں کثیر الانتخابی جوابات والے بنائیں گے اور پھر مجھے چیک بھی کروائیں گے۔ یہی آپ کی سمجھ لیں کہ اسائنمنٹ بھی ہے اور اس پر آپ کو مارکس بھی ملیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو کثیر الانتخابی سوالات بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔
اپنا اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔